عزت دار برپردہ گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں جو کہ حالات سے مجبور ہو کر آج پریس کانفرنس کرنے باہر نکلی ہے۔ آپ سب کی انتہائی مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ اپنے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ ہم 3 بہنیں ہیں، یہ جو سامنے تینوں بہنیں، ہم 3 بہنیں ہیں اور 4 بھائی ہیں۔ ہمارے والد حاجی محمد رحیم مینگل کی وفات کے بعد ہمارے والد کے مشترکہ جائیداد جس پر روز اول سے ہمارے بھائی جمیل کی نظر تھی، اس کے کہنے پر جائیداد کا اسلامی اور بلوچی روایت کے مطابق بٹوارہ ہوا، جس پر ہر بھائی کو اپنے حصہ لے کر زمینداری سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، جس پر اس بھائی جمیل کو شروع سے ہی اعتراض تھا۔ بٹوارے کے بعد اس کا شیطانی سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ہمارے بڑے بھائی محمد اشرف کو ہر طریقے سے تنگ کرنا شروع کیا، جس پر ہمارے بڑے بھائی نے اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہی، جس پر جمیل نے علاقے کے کسی بھی آدمی کو اس جائیداد کے خریدنے سے ہر ممکن طریقے سے رکاوٹ ڈالی۔ بالآخر ہمارے بڑے بھائی نے اپنی زمین اپنے بھائیوں کو بیچ دی اور کوئٹہ شفٹ ہو گئے۔ ہمارے بھائی جمیل نے اپنی زمینوں کے عوض ہمارے آبائی گھر واقعہ کلی سردہ دینے کا وعدہ کیا، مگر جائیداد لے کر اب پیسے دینے میں ٹال مٹول کرتا رہا اور آج 15 سال گزر گئے ہیں، مگر وہ نہ رقم دے سکا نہ ہی وہ آبائی گھر ہمارے بھائی کے حوالے کیا۔ علاقے کے معززین کو جب بھی اس معاملے میں ڈالا گیا، وہ کبھی چھپ جاتا، کبھی ایسی باتیں کرتا جن کا سرے سے کوئی پیپر ہی نہیں تھا۔ تمام نصیر آباد اور کلات کے معتبرین کو اس معاملے میں ڈالا گیا، مگر وہ کسی کے بات سے انکار تھا۔ اصل میں اس کے عزائم کچھ اور ہی تھے۔ وہ بھائیوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ شہید عبدالباسط کے پیچھے پڑ گیا، جو کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ انسان تھا، قائد اعظم یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ تھا۔ وہ ایک قابل اور شریف النفس انسان تھا، ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا اور اپنے کام میں سے کام رکھتا تھا، جبکہ جمیل اس کے مقابلے میں ایک چھٹا، جاہل اور ان پڑھ اور ہر کسی کی ذاتی کام میں ٹانگ اڑانے والا انسان ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہمارا یہ بھائی جمیل ایک مکار، شاطر اور ماسٹر مائنڈ قسم کا انسان ہے اور اپنے کسی بھی معمولی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اسے سچ ثابت کرنے سے نہیں کتراتا۔ ہمارے بھائی عبدالجبار کو بہانے سے تنگ کرتا رہا، کبھی اس کے خلاف IG کو خواہ مخواہ کی درخواستیں دیتا رہا جن کی در حقیقت کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ 3 مہینے پہلے ہمارے بھائی عبدالجبار پر فائرنگ بھی کیا، قاتلانہ حملہ بھی کیا، جس کی FIR تھانہ صدر ڈیرہ مراد جمالی میں بھی درج کیا گیا ہے۔ اس فائرنگ سے عبدالجبار معجزانہ طور پر بچ گئے۔ چند سال پہلے بڑے بھائی محمد اشرف کو بغیر کسی بنا پر جیل بھی کروایا اور ان کے گھر پر خواہ مخواہ چھاپے بھی لگواتا رہا۔ جمیل اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے تمام بھائیوں کو قتل کروں گا، جس پر ہمارے بھائی شہید عبدالباسط نے علاقہ SHO سے لے کر SP اور DIG نصیر آباد، علاقہ تحصیلدار سے لے کر AC اور DC SSP نصیر آباد، حسین احمد لیڈی صاحب DIG نصیر آباد، عبدالحی بلوچ صاحب نصیر آباد، کرنل احمد خان صاحب خود جا کر درخواستیں دی، مگر کسی نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جمیل کے خلاف۔ بالآخر 12 نومبر 2022 کو صبح 9:53 پر جب ہمارے بھائی عبدالباسط، جو کہ اپنے بچوں 9 سالہ ریحان اور 8 سالہ بیٹی تسمیہ کو، جو کہ پاک ترک اسکول میں زیر تعلیم ہے، ان کے اسکول کی فنکشن میں لے کر جا رہے تھے، گھر کے قریب جمیل اور اس کے 2 بیٹوں محمد اصغر اور عبدالرحیم عرف خان انہوں نے ان پر فائرنگ کیا، ان کو موقع پر ہی شہید کر دیا۔ اس قتل میں ہمارے شہید بھائی عبدالباسط کی بیوہ بھی برابر کے شریک ہے۔ بھائی کے آج ہمارے بھائی کو شہید ہوئے 24 دن گزر گئے ہیں، مگر ہم بہنوں کی طرف سے پولیس باقاعدہ طور پر نہ ہی FIR کاٹ رہی ہے اور نہ ہی کوئی ایکشن لے رہی ہے، بلکہ الٹا جمیل اور اس کے بیٹے ہم بہنوں اور بھائیوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ اپنی زبانیں بند رکھو ورنہ اپنے بھائی عبدالباسط کی طرح تمہارا انجام بھی ہوگا۔ معزز صحافی حضرات، ہمارے مقتول بھائی عبدالباسط کے بیوہ عروسہ نے جمیل کے کہنے پر ہمارے بڑے بھائی محمد اشرف اور عبدالجبار اور جمیل کا نام FIR میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہمارا بھائی محمد اشرف اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا ایک باپ کی طرح خیال رکھتا تھا، بھلا وہ کیسے کر سکتا ہے، اور وہ باپ کی طرح انہوں نے ہمیں پالا بھی ہے۔ باپ ہمارا بہت چھوٹے تھے تو وہ وفات کر گئے تھے، تب سے انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا۔ ہماری IG پولیس، DIG کوئٹہ، SSP انویسٹیگیشن
محترم چیف جسٹس صاحب بلوچستان ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ ہمارے درخواست کی شنوائی کی جائے اور اس شاطر اور مکار انسان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وہ ابھی بھی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، کسی فون پہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ اپنا تم سب کا شر وہی ہوگا جو عبدالباسط کا ہوا تھا، اس کو ناحق اس نے قتل کیا ہے، بس اس کا سرے سے دشمن بنا ہوا تھا کہ جائیداد سے دستبردار ہو جاؤ، جائیداد سے دستبردار ہو جاؤ۔ جب وہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر کیس کیا ان کے اوپر، ابھی بھی زیر سماعت ہے ڈیرہ مراد جمالی کی عدالتوں میں، پھر بھی وہ باز نہیں آیا۔ پھر اس نے اس کو دھمکی دیا، فون پہ دھمکی دیا۔ ہم سب بہنوں کو، ہم تینوں ان کی بہنیں ہیں، گھر آ کر ہم سب کو کہا کہ اب اس کی باری ہے، اب اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے اپنے دوپٹے اس کے پیروں پہ رکھ دیا کہ خدا کے لیے کچھ مت کرو اس کو، لیکن اس کو نے اس کو قتل کر دیا۔